قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور باقی رہنے کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنا محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا، اور کئی سالوں کے بعد جب محل مکمل ہوا، کئی اس کے اندر کام کرنے والے مستری مزدور، اس کا سامان، اس کی زیب و زینت، آسائش، ذبائش جب مکمل ہوا تو بادشاہ نے اس محل میں دعوت کا انتظام کیا اور سارے شہر کو اس میں مدعو کیا، تو سارے لوگ آئے کھانا کھانے کے لیے، اور کھانا بھی کھا رہے ہیں اور محل کی تعریف میں زمین آسمان کو ایک کر رہے ہیں۔ کوئی چھت کی تعریف کر رہا ہے، کوئی دیواروں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی دروازوں کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ایک مجذوب سے اللہ والے خاموشی سے کھانا کھا رہے ہیں، بادشاہ کی نظر ان کے اوپر تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کچھ نہیں کہہ رہے، لوگ محل کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کی چیز کی تعریف ہو، تو اس اللہ والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ جتنی تعریف کر رہے ہیں یہ محل اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے، کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اس میں صرف 2 کمیاں ہیں، 2 عیب ہیں۔ بادشاہ حیران، لوگ حیران، ایک دم محل میں سناٹا چھا گیا کہ اس اللہ والے کو محل میں 2 کون سی کمیاں نظر آ گئی، 2 کون سے عیب نظر آ گئے۔ کب اللہ حضرت بتائیے آپ کون سی 2 کمیاں؟ کب بادشاہ سلامت ایک کمی تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسری کمی یہ ہے کہ اس محل میں رہنے والا بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، ان قریب آپ اس محل کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اس محل میں آپ کے آنے جانے کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو آپ سے نا آشنا ہوں گے، چند سالوں کے بعد پتہ بھی نہیں ہوگا کہ محل کس نے بنایا، اور پھر چند سالوں کے بعد یہ محل بھی کیا ہو جائے گا؟ کھنڈر بن جائے گا۔ تو بادشاہ پریشان ہوا اور اس نے وہ سوال کیا جو اللہ والے چاہتے تھے کہ حضرت یہ تو ہر مکان کا مقدر ختم ہو جانا، ہر مکان والے کا مقدر مر جانا، کوئی ایسا محل بھی ہے جو ہمیشہ رہے، یا ایسا محل بھی ہے جس میں رہنے والے ہمیشہ رہیں؟ تو اللہ والے نے مسکرا کے جواب دیا، ہاں بادشاہ سلامت، ایک محل ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا، اور وہ محل میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ کون سا؟ بادشاہ بے قرار ہوا، بے چین ہوا، مجھے بتائیے میں ابھی جا کے اس کو خریدتا ہوں۔ تو کہا بادشاہ سلامت یہاں پہ نہیں ہے، وہ آگے ہے، اللہ نے تیار کیا ہوا ہے، وہ 12,000 کمروں کا محل ہے، اور اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران تو اس کے اندر گھاس ہے۔ ابھی زعفران کا پتہ کرنے جائیں کتنا بیکا ہے، کتنا سا دیتے ہیں 1000 روپے کا، اتنا تھوڑا سا۔ مشک کا پتہ کرنے جائیں ہزاروں کا آپ کو ایک تولہ ملے گا، تھوڑا سا، اور پھر بھی وہ بیچنے والا کیا کہے گا؟ بھائی گارنٹی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پہچان کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے، مجھے بھی نہیں پہچان۔ اور اللہ جل شانہ نے اس محل میں سیمنٹ کی جگہ کیا استعمال کیا ہے؟ مشک استعمال کیا ہے، سیمنٹ اور گارے کی جگہ، یہاں سیمنٹ اور گارا استعمال ہوتا ہے، اور وہاں اللہ نے مشک استعمال فرمایا۔ یہاں گھاس کتنی بے قیمت سی چیز ہے، لیکن وہاں کی گھاس زعفران کے اللہ نے بنائی ہے۔ اب بتائیے کتنا قیمتی محل ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ آگے ہے، اور اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور بہترین بھی ہے، آگے ہے۔ تو صرف ایک محل کی بات نہیں ہے،
ہر وہ لذت، ہر وہ امنگ، ہر وہ چاہت، ہر وہ خواہش جو دل کے اندر اٹھتی ہے کہ میرے پاس یہ ہوتا، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اللہ کی قسم اللہ نے یہی چیزیں مسلمان کے لیے آگے اعلیٰ درجے میں تیار کی ہوئی ہیں، اعلیٰ درجے میں ہر چیز، خوشیوں کے سمندر جو مسلمان کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی خوشیوں میں جاتا ہے۔ یہ قبر نہیں ہے، ایک ایسا خوبصورت باغیچہ ہے، ایک ایسا 5 سٹار ہوٹل اور ایسا خوبصورت اللہ جل شانہ کا مہمان خانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مسلمان قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے؟ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا تو آ گیا، کب سے تیرا انتظار کر رہی، آج تو میرے پاس آیا ہے تو آج میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ قبر انتہائی نگاہ تک پھیل جاتی ہے، جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں،